بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 23 مئی سوموار کا دن، سال 2022، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی اس طرح سے ہے کہ کسی بہت بڑے مشہور و معروف اور خوشحال ملک کا، سلطنت کا ایک بادشاہ، جس کا نام ہوا کرتا تھا عبدالشاہ۔ عبدالشاہ صاحب جو تھے بہت بڑے ملک کے بادشاہ تھے۔ ملک، اس کی رعیت اور رعایا، اس کے عوام خوشحال تھے۔ ملک بڑا امیر تھا، ہر طرح کے علاج معالجہ، ہر طرح کی سہولیات اس ملک میں اویلیبل تھیں، نہ صرف شاہی عملے کے لیے، درباریوں کے لیے، امیروں سفیروں کے لیے، وزیروں کے لیے، بلکہ عام عوام کے لیے بھی۔ اب ہوا کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہوں کو شکار کا شوق تو ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، آج بھی جن ملکوں میں بادشاہ آتے ہیں ان کو شکار کا بہت شوق ہوتا ہے۔ شکار کرنے کے لیے جانور رکھنا، پرندے پالنا، ان کے ذریعے سے شکار پہ جانا، گاڑیاں رکھنا شکار کے لیے، جانور رکھنا، کتے، پھر بھیڑیے، پھر بلے، پھر عجیب عجیب قسم کے شوق شکار کرنے کے لیے، اور ان کی اولادوں کو بھی، اپنے بڑوں کو دیکھ کر پھر یہ شوق لامحالہ اولادوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ بہرحال میں جس بادشاہ کی بات سنانے جا رہا ہوں اس کو شکار کا شوق تھا۔ ظاہر ہے دوسرے تمام بادشاہوں کی طرح وہ بھی اپنی سلطنت میں شکار کو ہر ہفتے جایا کرتے تھے۔ ایک ہفتہ جاتے جاتے اپنے دربار سے روانگی سے پہلے کوئی کیس سن رہے تھے، کوئی مقدمہ سماعت فرما رہے تھے، کسی غریب آدمی کا کیس سن رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی جائے، ہمارے شکار پہ جانے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ جس بوڑھے آدمی کا کیس تھا اس نے بڑی منت سماجت کی، ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑ لیے بادشاہ کے کہ میری کیس کا فیصلہ آج کر دے، میں بے گناہ ہوں اور میں اتنی دور سے تاریخ بھگتنے کے لیے آتا ہوں، میں بار بار نہیں آ سکتا۔ بادشاہ سلامت تھے، ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرا، غصہ آیا، انہوں نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو ٹکی پہ باندھ کر کوڑے مارے جائیں۔ اس نے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، ہمارا سفر کھوٹا کر دیا، ہماری خوشی کو اس نے بدمزگی میں تبدیل کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لو جی، شاہی فرمان تھا، بادشاہ کا حکم تھا، اس پہ عمل درآمد تو ہونا تھا۔ ابھی 2-4 ہی کوڑے لگے ہوں گے کہ وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ وفات پا گیا، قضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ اب بادشاہ سلامت حسب معمول اپنے سفر پہ روانہ ہوئے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لوگوں نے بتایا بادشاہ سلامت وہ بوڑھا مر گیا، تو اس نے کہا روز ایسے بوڑھے مرا کرتے ہیں، روز اس طرح کی موتیں ہوا کرتی ہیں، میں کس کو بیٹھ کر کھڑا ہو کے روؤں۔ اب لے جائیں اسے شہر سے باہر، جا کے گڑھا کھودیں اور اسے دفنا دیں۔ یہ الفاظ تھے بادشاہ سلامت کے۔ خیر، پھر ہونا کیا تھا، ایک فیصلہ انسان کرتا ہے جب ایک عام آدمی، ایک میرے استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہا کرتے تھے بیٹا اللہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا کرتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی ناانصافی کرنے والا اس دنیا میں دندناتا پھرے اور اسے اپنی دوائی چکھنے کا وقت نہ میسر آئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو مکافات عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے ہاں اللہ پاک رسی ضرور دراز کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک نہ ایک دن اسے، جیسے اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے اپنے کیے کی سزا آخرت میں تو ملے گی، اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سوچ نہیں پاتے، سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل اتنی نہیں ہے، ناسمجھ لوگ ہیں ہم۔ وہ شکار کو بادشاہ سلامت چلے گئے۔
اب شکار کرتے کرتے شام ہو گئی، گھوڑے پہ تشریف رکھے ہوئے تھے کہ گھوڑا اچانک سے، کہتے ہیں پیروں میں سے کوئی پرندہ اچانک اڑا اور گھوڑا ڈر گیا، بدک گیا، جس کے اوپر بادشاہ سلامت سوار تھے۔ گھوڑا ڈر کر بھاگا اور بے قابو ہو گیا، اور بادشاہ سلامت گردن کے بل گرے گھوڑے سے، اور ان کے یہ مورے جو تھے گردن کے یہ ہل گئے، کھسک گئے، ڈسکس، یہ جو مورے ہوتے ہیں گردن میں جسے سپائن کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں کہتے ہیں بیک بون یا کمر کی ہڈی، یہ اس کے مورے ہل گئے۔ اب بادشاہ سلامت اٹھ کر چلنے کے قابل نہ رہے، ان کو اٹھا کر سواری پہ ڈال کر لٹا کر ان کو شاہی محل لایا گیا۔ امید اور توقع یہ تھی کہ شاہی طبیب، حکیم اور ڈاکٹر موجود ہیں، بہت سیانے لوگ ہیں، وہ علاج معالجہ کریں گے اور بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ ہی دن گزرے کہ مقامی ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے اپنے تمام تر کوششیں، کاوشیں، جد و جہد، اپنی ساری عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے تجربے پہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی طور بھی گردن کے مورے قابو آنے کی کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ بادشاہ سلامت ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے، لیکن ان کو یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ میری یہ شان بے نیازی، میرا یہ عروج، میرا یہ اڑان، میری یہ اونچائی کو کوئی چھو بھی سکتا ہے، کوئی طاقت اس دنیا میں یا اس دنیا سے باہر ہے کوئی جو مجھے چیلنج کر سکے؟ تو پھر اس شان بے نیازی نے بتا دیا اسے کہ ہاں، ہم چھین لیں گے تجھ سے یہ شان بے نیازی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، ایک ایک کے پاؤں پکڑنے شروع کر دیے۔ وہ بادشاہ سلامت جو کسی بندے کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی جس کے پسینے پہ، جس پہ پیشانی پہ پسینہ تک نہیں آتا تھا، اب ایک ایک بندے کے ترلے لینے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے اس کی مرض بڑھتی گئی، اس کو نہ لیٹنے میں چین آتا، نہ بیٹھنے میں، نہ کھڑا ہونے میں، نہ کھانے میں چین آتا، نہ سونے میں، انتہائی بے چینی اور تکلیف کے عالم میں کراہتے ہوئے 24 گھنٹے روتے ہوئے گزرتے۔ کدھر گئی وہ شان بے نیازی؟ بے نیاز تھا نا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، بے نیاز صرف وہ ہے جو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے، باقی سب نیاز مند ہیں، باقی سارے محتاج ہیں، صرف وہ ایک ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا، کل جہان، کل مخلوقات، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سمندر کی تہہ تک، ہزاروں کلومیٹر نیچے سمندر کے جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس کی محتاج ہیں، وہ بھی بے نیاز نہیں ہیں، ان کے پاس بھی شان بے نیازی نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو یہ شان بے نیازی کا شرف حاصل ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اپنے جو ملکی حکیم تھے، طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، انہوں نے بازو کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہماری سمجھ میں آنے والی یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے آرتھوپیڈک تھے، جتنے ہڈیوں کے موروں کے سیانے تھے، سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ سلامت جو خود کو بے نیاز سمجھا کرتے تھے، یہ اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ ان کو دکھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو شان بے نیازی دیتا ہے وہ چھین لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ کسی پہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا عروج نہیں ہوا کرتا، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔
جلد ہو یا بدیر یہ علیحدہ بات ہے، یہ طے کرنے والی ذات وہ آسمانوں پر بیٹھ کر فیصلے کرتی ہے۔ ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے، ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی وہ ہوتی ہے جو زمین پر ہم انسان کرتے ہیں، اور ایک منصوبہ بندی وہ ہوتی ہے جو خالق کائنات، جو بے نیاز ذات، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز عرش پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ایک منصوبہ بندی وہ ہوتی ہے، ایک عدالت زمین پر لگتی ہے، ایک عدالت عرش پر بھی لگا کرتی ہے، اور اسی کے فیصلے پریویل کرتے ہیں، ان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی اسی کے کیے ہوئے فیصلے، اسی عدالت کے کیے ہوئے فیصلے اس دنیا میں، اگلے جہان میں، قیامت میں، دنیا میں، جنت میں، دوزخ میں، غربت میں، امارت میں، ہر جگہ اسی عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی پہ بالآخر وہیں پہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی گرفت نے آ کے اس کو پکڑ میں لے رکھا تھا، شان بے نیازی اس سے واپس لینے کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ پھر کیا تھا؟ کیسے کوئی انسان، کیسے کوئی بندہ، کیسے کوئی مخلوق اس کو صحیح کر لیتی، اس کو ٹھیک کر لیتی، اور اس بے نیازی کی شان کا جو واپسی تھی اس کو کیسے روک لیا جاتا؟ ہوا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کا ایک ولی، اللہ کا ایک درویش یونان میں، بہت دور دراز یورپ میں، جو حکمت کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر مہروں کا، ہڈیوں کا آرتھوپیڈک ایک سیانہ، ایک تجربہ کار آدمی، ایک حکیم وہاں پہ موجود ہے۔ وہ اس طرح کے لا علاج مریضوں کا علاج کر جانتا ہے، اور اس نے کئی مریضوں کا علاج کیا ہے، اور وہ بفضل خدا ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ جوڑے، خدا کا واسطہ جیسے تیسے ہو سکے اس کو لے کے آؤ، جلدی لے کے آؤ۔ لو جی، ایک قافلہ، شاہی قافلہ اپنے ملک سے نکلا اور یونان کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دنوں کے جانوروں کے سفر کے بعد، گھوڑوں کے سفر کے بعد متعلقہ بزرگوں کے پاس پہنچے، ڈاکٹر حکیم یا طبیب کے پاس، اور اپنا سارا ماجرا ان کو سنایا، ساری کہانی سنا دی، سارا قصہ بتایا۔ اللہ کے ولی نے، درویش نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جا کر علاج نہیں کیا کرتے۔ اگر تمہارا بادشاہ غرض مند ہے، اگر وہ پیاسا ہے، تو اسے کنویں کے پاس چل کر آنا پڑے گا۔ یہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس کبھی نہیں جاتا۔ اب کیا تھا؟ لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہ بادشاہ سلامت اس قابل نہیں ہے کہ 2 قدم بھی چل سکیں، وہ تو اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، حاجت روائی کے لیے وہ واش روم تک نہیں جا سکتے، اتنی دور کیسے آئیں گے؟ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں بابا جی، اللہ کا واسطہ دیا، ہاتھ جوڑے ان کو۔ تو درویش کو اللہ کے دیے ہوئے واسطے پر ترس آ گیا، اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا، اور انہوں نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چلتے چلتے شاہی سواری پر ان کو پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے جایا گیا، اپنے ملک، اپنے بادشاہ سلامت، اپنا مریض ان کے سامنے رکھا۔ درویش نے ان کا معائنہ کیا ہڈیوں کا، اور ان کا تھوڑی سی مساج کرنے کے بعد ان کی گردن کو ایسا جھٹکا دیا کہ مورا اپنی جگہ پہ، سارے مورے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، اور بادشاہ سلامت چند منٹوں میں تندرست اور صحت مند ہو گئے۔ لیکن اپنی خو نہیں بدلی انہوں نے۔ پھر سے وہی بادشاہ، وہی غرور، وہی تکبر، وہی بے نیازی پھر سے لوٹ کر ان کے جسم میں آئی۔ انسان ہے نا، نہیں سمجھتا۔ خیر، وہ درویش اپنے ملک چلے گئے، انہوں نے اپنا معاوضہ بھی نہیں لیا،
بادشاہ سلامت نے عرض کیا جناب کچھ لے لیں، کوئی حکم کریں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ سارا کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. اتنا سفر بھی، علاج بھی، آپ میری فیس کیا دیں گے؟ آپ مجھے دے کیا سکتے ہیں؟ میں تو بادشاہوں کے بادشاہ کا منگتا ہوں، اس گھر کا منگتا ہوں جن کے دیے ہوئے ختم نہیں ہوا کرتے. آپ کیا دے سکتے ہو مجھے؟ درویش واپس اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے دواخانے پر جا کے پھر روزمرہ کے معمول کے کام کرنے لگ گیا. وقت گزرتا گیا. بادشاہ کے جو کرتب تھے، بادشاہ کا جو رول تھا، بادشاہ کا جو اخلاق تھا، بادشاہ کی جو عادات تھیں، ان میں رتی برابر فرق نہیں آیا. دوسروں کو نیچ خیال کرنا، دوسروں کو چھوٹا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جائز و ناجائز لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر کے خوشی محسوس کرنا، یہ تھی ان کی عادات. لیکن پھر سے اللہ پاک نے ان کو ایک جھٹکا بھی دیا، ان کو سمجھایا بھی، اشارہ بھی دیا کہ یہ شان بے نیازی ہماری دی ہوئی ہے اور ہم اسے واپس بھی لے سکتے ہیں. لیکن ان کے پلے ککھ نہیں پڑا. ہوا کیا کہ کئی سال گزر گئے. وہ جو حکیم صاحب تھے، درویش، ان کے پاس ایک آدمی آیا، غریب آدمی، اور کہنے لگا حکیم صاحب بات یہ ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ آپ کا واقف کار ہے، آپ اس کا نام لیا کرتے ہیں. درویش نے کہا ہاں، میں نے ایک دفعہ اس کا علاج کیا تھا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پہ کسی ظالم نے، جابر نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ اس ملک کا رہائشی ہے، اور بادشاہ سلامت اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اگر آپ میری مدد کریں، اگر آپ پرسو کریں، کارروائی کریں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میری داد رسی ہو سکتی ہے، میرے ساتھ میرے اوپر ہونے والا ظلم ٹل سکتا ہے، مجھے انصاف مل سکتا ہے. میں آپ کو سفارش کے لیے نہیں، اپنے کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کی التجا کرتا ہوں. اللہ کے درویش کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، وہ چل دیے. پہلے تو انہوں نے یہ پتا کیا کہ یہ بوڑھا آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں صداقت بھی ہے کہ نہیں، یہ سچا بھی ہے کہ نہیں. لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ زمین کے اس ٹکڑے کا واقعی اصل مالک یہی ہے، اور جو بندہ اس پہ قابض ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ گھس بیٹھیا ہے، قبضہ گروپ ہے، اور بادشاہ سلامت اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، انہوں نے بادشاہ سلامت کے سامنے جانے کا حکیم صاحب نے فیصلہ کیا. کئی دنوں کی سفر اور کوشش کے بعد، پیدل چلنے کے بعد بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچے. بادشاہ سلامت کے پاس دربار میں جا کر سلام عرض کیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ انہوں نے بڑی بے نیازی سے، اپنی عادت کے مطابق، بادشاہ سلامت نے بڑی بے نیازی سے کہا ہاں پہچانا، جانتا ہوں میں تمہیں. اتنے آکورڈ بیہیویئر کے ساتھ، اتنے بدصورت اخلاق کے ساتھ اس نے جواب دیا. درویش کے دل میں بہت بری حرکت ہوئی. دل دکھا درویش کا کہ میں نے اس شخص کے اوپر تب احسان کیا تھا اللہ کے حکم سے، بغیر کسی معاوضے کے، جب یہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، جب اس کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، اور اب یہ واپس تندرست ہو کر پھر سے یہ وہی حرکتیں کرنے لگ گیا ہے. اب میں اس سے کہوں تو کیا کہوں؟ پھر بھی اللہ کے درویش نے کھڑے کھڑے سنا دیا. اس نے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر آپ کا پالا ہوا گنڈا قبضہ کیے ہوئے ہے، اس کو منع کریں. بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایسی کئی وارداتیں یہاں ہوا کرتی ہیں، میں کون سی زمینوں سے قبضے چھڑاتا پھروں. یہ ہوتی ہے شان بے نیازی. اللہ کا درویش اب وہیں کھڑے کھڑے سوچ میں پڑ گئے، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت نے انہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. شان بے نیازی ہے نا جی. اللہ کا ولی درویش واپس چلا اور باہر کھڑے ہوئے دربان کو
जो दरवाजे पर, मेन गेट पर बंदा सिक्योरिटी इंचार्ज का खड़ा था, उनको एक पुड़िया दी। एक पुड़ी में थोड़े से बीज थे और जाते हुए उसने कहा कि जब मैं चला जाऊं तो आज शाम को बादशाह सलामत से ये कहिएगा कि एक अलाव जलाकर, आग जलाकर उसके ऊपर ये बीज डालें और इसकी धूनी ले लें। ऐसा करने से उनको 2 साल के लिए उनके ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी। वो पुड़िया संभाल कर रख ली सिक्योरिटी इंचार्ज ने और हस्बे हुक्म बादशाह सलामत को पहुंचा दी और उनको बता दिया कि हकीम साहब जाते जाते ये पैगाम और ये पुड़िया आपके लिए छोड़ गए हैं। बादशाह सलामत ने जल्दी से, शाम हुई, एक अलाव जलाया और उसके ऊपर वो बीज डाले और धूनी अभी लेना शुरू की थी कि उनको पूरे जोर के साथ एक छींक आई। इतने जोर से छींक आई कि गर्दन के मोरे बुरी तरह से हिल गए, जो पहले हिले हुए थे कभी। अब बादशाह सलामत फिर से उसी कंडीशन में चले गए और फिर सारे लोगों के तरले, मिन्नतें, समाजतें करने के लगे कि जाइए, जाकर एक मर्तबा फिर उन हकीम साहब को बुला के लाएं। लोग जाहिर है मुलाजम थे बादशाही दरबार के, वो चले गए। उन्होंने यूनान जाकर वो मुतल्लिका दरवेश के पास गए और उन्होंने कहा, हकीम साहब आपका मरीज दोबारा उसी कंडीशन में चला गया, अगर आप उनके पास दोबारा नहीं जाएंगे, उनका इलाज मुआवजा नहीं करेंगे तो वो तंदुरुस्त नहीं हो सकेंगे और ऐन मुमकिन है वो मर जाएं। अल्लाह के दरवेश ने कहा, आप जाकर उनके कान में मेरा एक पैगाम दे देना, उनसे कहना कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे, अब तुम जिंदा भी रहोगे तो मुर्दों की तरह, अगर तुम मांगोगे भी तो बादशाहों की तरह नहीं, भिखारियों की तरह, अगर तुम खाओगे भी तो बीमारों की तरह, अगर तुम चलोगे भी तो नादारों की तरह। ये होती है शान बेनियाजी और ये होता है उसको छीन लेने का अंदाज। ये थी जी आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। ये हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं जॉन हुसैन साहब, उनकी फरमाइश थी। उन्होंने मुझे 2 दिन पहले हुक्म दिया था कि आपने इस टॉपिक की कहानी सुनानी है। मैंने कोशिश की है, हो सकता है वो फिर वही कहूँगा, वो फारसी में कहते हैं ना, गर उफ्तुद कबूल शुद ज़हे नसीब, अंदाज़े बयां अगर से मेरा शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है आपको मेरे ये टूटे फूटे गिरे गुरे अल्फाज, टूटे फूटे अल्फाज अच्छे लग जाएं, समझ आ जाए, तो ये मेरी खुशकिस्मती है, वरना मेरे में तो इतना कोई कमाल नहीं है। मैं काम सा अदना सा आदमी हूँ, हकीर सा आदमी हूँ, फ़कीर सा आदमी। जी ये थी आज की कहानी। प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार सेगमेंट होता हुआ करता है आज का सवाल। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था कि पूरी दुनिया में सैर व तफरीह का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है। आसान सवाल था, इतना वो भी नहीं था। 18 जून को मनाया जाता है जी। ये पूरी दुनिया में सैर व तफरीह का आलमी दिन 18 जून को मनाया जाता है। आज का सवाल नोट फरमा लें जिसका जवाब आपने मुझे कल देना है। हिंदुस्तान में 1977 को एक ज़बरदस्त समंदरी तूफान आया था जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इंसानी हलाकतें हुई थी। आपने ये बताना है कि कितने लोग जान की बाजी हार गए थे उस तूफान के नतीजे में जो हिंदुस्तान में समंदर के ज़रिए 1977 को आया था। ये बता दूं कि ये तादाद हज़ारों में थी, बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई थी। जी
آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر جو میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ شعر اس طرح سے ہے کہ تم تو حل تھے میری اذیتوں کا صاحب، تم تو حل تھے میری اذیتوں کا صاحب، تم بھی اب مشکلوں میں ڈالو گے مجھے۔ جی یہ تھا آج کا شعر۔ امید ہے آج کو پتہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اور گڈ نائٹ، شب بخیر، بائے بائے۔